بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں آپ لوگوں کی خدمت میں الصحیفۃ الکاملۃ السجادیہ، جو کہ شیعہ علی کے فورتھ امام ہیں، علی زین العابدین، ان کی دعاؤں سے آپ کی خدمت میں کچھ سلسلے ایک آدھ دعائیں کوشش کروں گا ہمیشہ آپ کو پیش کرتا رہوں۔ تو آج یہ دعا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ایسا اول ہے جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ وہ خدا جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز اور جس کی توصیف و ثنا سے وصف بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں۔ اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنے منشاء ازلی سے جیسا چاہا انہیں ایجاد کیا، پھر انہیں اپنے ارادہ کے راستہ پر چلایا اور اپنی محبت کی راہ پر ابھارا۔ جن حدود کی طرف انہیں آگے بڑھایا ہے ان سے پیچھے رہنا، اور جن سے پیچھے رکھا ہے ان سے آگے بڑھنا ان کے قبضہ و اختیار سے باہر ہے۔ اسی نے ہر روح کے لیے اپنے رزق میں سے معین و معلوم روزی مقرر کر دی ہے۔ جسے زیادہ دیا ہے اسے کوئی گھٹانے والا گھٹا نہیں سکتا، اور جسے کم دیا ہے اسے کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں سکتا۔ پھر یہ کہ اسی نے اس کی زندگی کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور ایک معینہ مدت اس کے لیے ٹھہرا دی، جس مدت کی طرف وہ اپنی زندگی کے دنوں سے بڑھتا اور اپنے زمانہ زیست کے سالوں سے اس کے نزدیک ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب زندگی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ امام آگے فرماتے ہیں، دوستو غور کرو، اس دعا میں عقائد کی بھی اصلاح کی گئی ہے۔ اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتا ہے تو اللہ اسے اپنے ثواب بے پایہ تک، جس کی طرف اسے بلایا تھا، یا خوفناک عذاب کی جانب جسے بیان کر دیا تھا، قبض روح کے بعد پہنچا دیتا ہے، تاکہ اپنے عدل کی بنا پر بروں کو ان کے بدعمالیوں کی سزا اور نیکوکاروں کو اچھا بدلہ دے۔ اس کے نام پاکیزہ اور اس کی نعمتوں کا سلسلہ لگاتار ہے۔ وہ جو کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ اس سے نہیں ہو سکتی، اور لوگوں سے بہرحال باز پرس ہوگی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ اگر وہ اپنے بندوں کو حمد و شکر کی معرفت سے محروم رکھتا، ان پہم عطیوں پر جو اس نے دیے ہیں اور ان پائے در پہ نعمتوں پر جو اس نے فراوانی سے بخشی ہیں، تو وہ اس کی نعمتوں میں تصرف تو کرتے مگر اس کی حمد نہ کرتے، اور اس کے رزق میں فارغ البالی ہے بسر تو کرتے مگر اس کا شکر بجا نہ لاتے، اور ایسے ہوتے تو انسانیت کی حدوں سے نکل کر چوپائیوں کی حد میں آ جاتے، اور اس توصیف کے مصداق ہوتے جو اس نے اپنی محکم کتاب میں کی ہے کہ وہ تو بس چوپائیوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ اس نے اپنی ذات کو ہمیں پہچنوایا اور حمد و شکر کا طریقہ سمجھایا، اور اپنی پروردگاری پر علم و اطلاع کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے، اور توحید میں تنزیہ و اخلاص کی طرف ہماری رہنمائی کی، اور اپنے معاملہ میں شرک و کج روی سے ہمیں بچایا۔ ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اس کی مخلوقات میں سے حمد گزاروں میں زندگی بسر کریں، اور اس کی خوشنودی و بخشش کی طرف بڑھنے والوں سے سبقت لے جائیں۔ ایسی حمد جس کی بدولت ہمارے لیے برزخ کی تاریکیاں چھٹ جائیں، اور جو ہمارے لیے قیامت کی راہوں کو آسان کر دے، اور حشر کے مجمع عام میں ہماری قدر و منزلت کو بلند کر دے، جس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ ہوگا، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ایسی حمد جو ایک لکھی ہوئی کتاب میں ہے، جس کے مقرب فرشتے نگہداشت کرتے ہیں، ہماری طرف سے بیشت بریں کے بلند ترین درجہ تک بلند ہو۔
ایسی حمد جس سے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک آئے جبکہ تمام آنکھیں حیرت و دشت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، اور ہمارے چہرے روشن و درخشاں ہوں جبکہ تمام چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اللہ کی بھڑکائی ہوئی اذیت و آگ سے آزادی پا کر اس کے جوار رحمت میں آ جائیں۔ ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اس کے مقرب فرشتوں کے ساتھ شانہ بشانہ بڑھتے ہوئے ٹکرائیں اور اس منزل جاوید مقام عزت کی طرف بڑھے۔ زاہد بخاری۔ دوستو اس کی آگے اور ہے۔